السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور۔ ستار خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان کا اصل بحران طاقت کی غلط تقسیم اور سیکیورٹی کی غلط تعبیر تھا۔ جو ریاست اپنے شہریوں سے خوفزدہ ہو وہ دشمن سے کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یہ لفظ تھے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے، جو آج ہم میں نہیں ہے۔ آج ان کی 18ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ خان صاحب، پاکستان کا جو سیکیورٹی چیلنج ہے اس وقت، اور جو پاکستان کو خطرات ہیں اندرونی اور بیرونی، تو محترمہ بے نظیر بھٹو جب اپنے آخری جلسے سے خطاب کر رہی تھیں اسلام آباد میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا ملک خطرے میں ہے۔ اس وقت لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا، اس وقت اسامہ بن لادن بھی زندہ تھا، اس وقت ہم طالبان کے حمایتی بھی تھے۔ اگرچہ جنرل مشرف صاحب جو تھے وہ ایک انلائٹنڈ ماڈریشن کی پالیسی پہ چلے گئے تھے، لیکن اصولاً ہماری ریاست اور طالبان کے زیر زمین رابطے اسی طرح برقرار تھے، اور اسی وجہ سے محترمہ بے نظیر بھٹو نشانہ بھی بنی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ محترمہ کو جس طریقے سے منظر سے ہٹایا گیا، کیا پاکستان اس سے آگے بڑھ سکا ہے، یا ابھی تک ہم اسی طرح کے میس میں شامل ہیں؟ ان کو جس وجہ سے ہٹایا گیا کہ جو سوچا جا رہا تھا، ہماری ڈیپ سٹیٹ میں کچھ عناصر ایسے تھے جن کا خیال تھا کہ پاکستان کو بے نظیر بھٹو جیسے لبرل ڈیموکریٹ لوگوں سے پاک کرنا ہے، اور یہاں پہ کوئی پوتر قسم کا اسلامی انقلاب برپا کرنا ہے۔ وہ تو انقلاب تو ان کا الٹا پڑ گیا۔ اب تو دیکھیں طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ پاکستان کا وجودی ایک خطرہ بن چکا ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ محترمہ کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا تھا؟ وہ اس میں ایسا ہے کہ یہ بدقسمت ملک ہوتا ہے، یا پھر وہ شخص بدقسمت ہوتا ہے جو ایسے ملک میں پیدا ہو جائے جہاں اس طرح کے حالات سے اسے گزرنا پڑتا ہے۔ اب یہ دونوں چیزوں میں آپ کو سلیکٹ کرنا پڑے گا کہ دنیا میں ایسے یہ ہم لوگ بات سنتے ہیں دنیا میں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسی جگہ پہ پیدا ہو جاتے ہیں وہاں پہ ان کو نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اب کسی کے اختیار میں تو نہیں ہے، تو قدرت کا فیصلہ ہے، نہ میرا فیصلہ ہے نہ آپ کا فیصلہ کہ ہم کہاں پہ پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے سے پہلے ہم ڈٹرمن تو نہیں کر سکتے کہ ہم نے شیخو پورہ میں پیدا ہونا ہے، یا سرگودا میں پیدا ہونا ہے، یا سائی وال میں پیدا ہونا ہے، یا سکھر میں، یا روڑی میں پیدا ہونا ہے، یا تربت میں پیدا ہونا ہے، یا کراچی میں پیدا ہونا ہے۔ تو یہ بہرحال ان لوگوں کے بارے میں اسپیسیفکلی کہا جاتا ہے جو ہمارے جیسے ممالک میں پیدا ہوتے ہیں، اور بعد میں ان کا نام اس طرح آ جاتا ہے کہ پوری دنیا میں ان کو ریفرنس کے طور پر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے ہوا۔ باقی آپ کا سیاست کے اوپر مجھ سے زیادہ کڑی نظر رہی ہے اپنے کیریئر میں۔ میں ڈپارٹمنٹل رپورٹنگ پہ زیادہ رہا ہوں، اور اس لیے میں ان چیزوں کے اوپر جاؤں گا جن پہ میں جاتا ہوا اچھا لگوں گا۔ باقی تو آپ نے باتیں کرنی ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کیسی تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو، آج ہم بڑی فخر سے بات کرتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے یہ تعلقات ہو گئے۔ آصف منیر صاحب جو ہیں وہ ٹرمپ ان کو بار بار بلا رہے ہیں، یا ٹرمپ نے انڈیا کی نسبت پاکستان کا ہاتھ پکڑ لیا ہے، آصف منیر صاحب بہت پاپولر ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں خان صاحب، جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو امریکن پارلیمنٹ میں بلایا گیا تھا، اور جس ڈیکوریٹڈ ایک تقریب میں ان کو اس سے پہلے یہ تھا کہ جب لینڈ کیا بے نظیر نے امریکہ میں، جی تو گود میں ایک بچہ تھا، جی بلاول بھٹو زرداری۔ جی جی بالکل۔ یہ بلاول بھٹو جب گود میں تھا، جب وہ بے نظیر بھٹو جہاز سے اتر رہی تھی، سیڑھیوں پہ چڑھ رہی تھی، تو یہ ایک بڑا ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا پورے ویسٹ کو، پورے امریکہ کو، اور ہمارے پاکستان کو۔ انہیں کہا یہ وہ عورت ہے جو آکسفورڈ سے بھی پڑھی ہے، یہ وہ عورت ہے جو وزیر اعظم کی بیٹی بھی ہے، اور اب خود وزیر اعظم بن گئی ہے، لیکن سر پہ دوپٹہ ہے اور ہاتھ میں گود میں بلاول بھٹو یعنی کہ ان کا بچہ ہے۔ اب یہ کس طرح کے یہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ اس طریقے سے ایک میسج کنوے کرتے ہیں۔
اب تو ڈرامے بازی اپنی انتہا پر یار ہے. دیکھیں ہماری اسٹیبلشمنٹ، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان نابغوں کو سننے کے بعد جو محترمہ کے بارے میں عجیب و غریب بکواس کیا کرتے تھے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کو جب پتہ چلا کہ ہلیری کلنٹن جو ہے وہ محترمہ کی فین ہے، تو انہوں نے کہا جو کلنٹن ہے وہ پریزیڈنٹ ہے تو پاکستان کے یہی مسئلے پھنسے ہوئے ہیں، بے نظیر بھٹو کو دوبارہ پاور دیں جلدی جلدی. یاد ہوگا آپ کو. پھر ایک خاتون تھی تھیریسے، جو یونائٹڈ کنگڈم کی، برطانیہ کی پرائم منسٹر بنی. وہ کہتی ہے کہ میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیکھنے کے لیے قطار میں کھڑی ہوتی تھی. یعنی اس کیلیبر کے لوگوں کو ہم نے ان گلیوں میں، ان سڑکوں پہ، ان پاکستان کے چوراہوں پہ ہم نے ان کو شہید کر دیا، اپنے ایسٹ اپنے ہاتھوں ختم کر دیے. اور آج ہم بھیک مانگ رہے ہیں دوبارہ سے کہ ہمیں برطانیہ ایکنالج کر لے، ہمیں امریکہ ایکنالج کر لے. میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جب پاکستان کو ایک ویژن دے رہی تھی جنرل ضیاء الحق کے بعد، جو ایک ہیلنگ ٹچ دینا چاہتی تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کے عوام کو جوڑنا چاہ رہی تھی. ایک طرف اسلم بیگ صاحب کو تمغہ جمہوریت بھی دے رہی تھیں، اور پاکستان کا جو اجتماعی پولیٹیکل اس وقت کی ایک سوچ تھی اس کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. تو لیکن ان پہ بلیو نہیں کیا گیا. کتنی یہ بدقسمت بات ہے. یہی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، اب آپ پالیٹکس پہ، میں ذرا تھوڑا سا، جو آج کا دن ہے 27 دسمبر، اس دن مرڈر ہوا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کا لیاقت باغ میں. مجھے چونکہ شروع سے عادت رہی ہے کہ میں ہارڈ کور قسم کی انفارمیشن پہ جاتا رہا ہوں. کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو اس کو میں پڑھ جاتا ہوں. تو بے نظیر بھٹو کے اوپر بھی کوئی بے شمار انویسٹیگیشن ہوئی تھی بے نظیر بھٹو کے مرڈر پہ. نہ صرف یہ کہ پاکستان میں پنجاب کی پولیس نے بھی کیا تھا، FIA نے بھی کیا تھا، اس کے علاوہ UN کمیشن اس نے بھی انویسٹیگیشن کیا تھا، اور برطانیہ کے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بھی یہ انویسٹیگیشن کی تھی. میں تھوڑا ٹپیکل جو کوئی ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں نا، کہ یہ انویسٹیگیشن بڑی لمبی چوڑی ہوتی ہے، سینکڑوں صفحات پر ہوتا ہے، پھر اس کی انڈرسٹینڈنگ لینا، پھر اس کو لے کے آنا. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ باقاعدہ، جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو نکال کے لاتے ہیں کہ یار یہ اسپیسیفک ہوتا ہے نا، 2 3 3 4 4 5 5 لائنوں کا، جس سے کلیئر ہو جائے. اب میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بے نظیر بھٹو کا مرڈر کیس، یہ اگلے 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال تک یہ ریزالو نہیں ہو سکے گا. وائی؟ بیکاز وائٹل لنکس مسنگ ہے انویسٹیگیشن میں، وائٹل ایویڈنس ڈسٹروائے ہو چکی ہیں. آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ عدالت میں جائیں گے تو آپ کو ایک ثبوت کو دوسرے ثبوت کے ساتھ جوڑنا پڑے گا. اگر کوئی وائٹل لنک یا وائٹل ثبوت بیچ میں سے مسنگ ہے تو آپ کی انویسٹیگیشن لاجیکل کنکلوژن پہ نہیں جا سکتی. یہ جو وائٹل لنکس مسنگز ہیں جس کی وجہ سے آپ کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچ پاتے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو ڈیلیبریٹلی مسنگ کیا گیا؟ obvious بات ہے نا. مثلا اس سے آپ دیکھ لیں نا کہ ایک ہوتا ہے کہ ہیرارکی آف کنسپریسی، جس پہ UN کمیشن کی رپورٹ نے بڑا فوکس کیا تھا. چین آف، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہیرارکی آف کنسپریسی، اور پھر چین بنتی ہے، چین آف ایونٹس. نہیں ایونٹس نہیں، میں ہیرارکی کنسپریسی آف ہیرارکی کی بات کرتا ہوں. چین کیسے بنتی ہے؟ جیسے پوری انویسٹیگیشن جو میں پڑھتا رہا ہوں، کافی عرصے سے پڑھتا رہا ہوں، اس میں جو چیز اس میں آیا تھا کہ پلاننگ ہیرارکی میں یہ تھا کہ 5 ٹیئر بنتے ہیں. اچھا. آؤٹ آف 18 سسپیکٹ، اس میں 18 لوگ سسپیکٹڈ ہیں اس 5 ٹیئرز میں جو آتے ہیں. اب یہ کیسے انویسٹیگیشن لاجیکل کنکلوژن میں جا سکتی ہے کہ 18 میں سے 11 مارے جا چکے ہیں، 2 جو ہیں نا ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ ہی نہیں ہے، صرف 5 کو اریسٹ کیا گیا یا اریسٹ ہو سکے.
اب 18 میں سے 11 مارے جا چکے ہیں, 2 کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتا, 5 کو اریسٹ کر سکے. یہ ان کا بتا سکتے ہیں کون کون مارے گئے؟ میں بتا رہا ہوں نا, ماسٹر مائنڈ اور فائنینسر جو تھا نا اس کانسپریسی کا, وہ ہمارے اسامہ بن لادن تھے جو مارا گیا. امیجریز 2 تھے, ایک تھا ایجپشن ابو عبید اللہ المصری, دوسرا تھا بیت اللہ مسعود جو امیر تھا جماعت ٹی ٹی پی کا. یہ دونوں بھی مارے جا چکے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں پلانرز. پلانرز میں 3 لوگ تھے, مولوی صاحب عزیز اللہ, نصیب خان اور عبید الرحمان. یہ تینوں مارے جا چکے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں فیسیلیٹیٹرز پہ. فیسیلیٹیٹرز 3 تھے, ایک ریسٹ ہوا. فیسیلیٹر کون تھے؟ نادر ایلیس قاری اسماعیل, وہی مارا گیا. دوسرا فیسیلیٹیٹر تھا عبداللہ ایلیس صدام, وہی مارا گیا. تیسرا ایلیس تھا فیض ایلیس کسکت, وہی مارا گیا. چوتھا فیسیلیٹیٹر تھا رشید ترابی جو اریسٹ ہو سکا. اس کے بعد ہینڈلرز ہیں 3. نصر اللہ مارا گیا, حسنین اریسٹ ہوا, رفاقت اریسٹ ہوا. پھر ایگزیکیوٹرز یعنی کہ بوم جنہوں نے بلاسٹ کرنا, وہ 3 تھے. ان تینوں میں سے بلال جو تھا نا, صرف ایک بلال تھا بوم جو سوئسائڈر بومبر تھا, وہ مارا گیا تھا. اکرام اللہ, اس کو لانگ نیکٹ بھی کہتے تھے. اکرام اللہ کی سٹوری بہت مختلف سی بن جاتی ہے. یہ چین آف کانسپریسی ہے, ہیرارکی آف دی کانسپریسی ہے. وہ کیوں؟ اکرام اللہ کے بارے میں یہ کہا گیا, پاکستانی انویسٹیگیٹرز نے بھی, فورن انویسٹیگیٹرز نے بھی, اور حتیٰ کہ جو ریلیٹیو رشتہ دار تھے اکرام اللہ کے, انہوں نے کہا یہ مارا جا چکا, یہ مر چکا ہے. لیکن کتنے سالوں بعد, 10 سالوں بعد 2017 میں موسٹ وانٹڈ کی لسٹ جاری ہوتی ہے. موسٹ وانٹڈ لسٹ میں اکرام اللہ 9ویں نمبر پہ ہوتا ہے. یعنی اکرام اللہ زندہ رہا, جس کا کسی کو نہیں پتا چل سکا, اس کے رشتہ داروں کو بھی نہیں پتا چل سکا کہ یہ اکرام اللہ زندہ ہے. انویسٹیگیٹر کو بھی نہیں پتا چل سکا, جو ادارے تحقیقات کر رہے تھے ان کو بھی نہیں پتا چل سکا, انٹرنیشنل ایجنسی کو بھی پتا چل سکا. یہ ہو گیا. اس کے بعد عبداللہ ایلیس 7 تھا, اس کے ویئر اباؤٹس اس کا ابھی تک نہیں پتا کہ کیا ہے. ایک ہوتا ہے آخری جو سٹیج ہوتی ہے نا اس ان پالنٹیئرز میں, وہ ہوتا ہے نالج آف کانسپریسی. اس میں 2 لوگ تھے, اعتزاز شاہ اور شیر زمان. یہ دونوں اریسٹ ہو سکے. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 18 لوگ تھے, یہ 5 ایئر سی چین آف کانسپریسی یا ہیرارکی آف دی کانسپریسی. ان 5 ایئر میں 18 لوگ تھے. 18 میں سے 11 مارے جا چکے ہیں. 2 کا پتہ ہی نہیں ویئر اباؤٹس کا کہاں ہیں, صرف 5 اریسٹ ہوئے ہیں. میں سمجھ سکتا ہوں, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ظالم لوگ کیسے تھے کہ جو اس ساری کنسپریسی کو ایک سائڈ پہ رکھ کے, ان قاتلوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے الزام لگا رہے تھے کہ محترمہ کی بیٹی نے کہا فون کر کے کہ وہ آپ چھت کھول دیں, نہید خان نے کہا کہ آپ اوپر چلی جائیں, سب بکواس ہے. زرداری صاحب نے فون کر کے کہا کہ کتنی دفعہ کہوں, یہ ساری وہ باتیں ہیں. کانسپریسی تھیوری پاکستان میں بڑی چلتی ہے. کسی جگہ پر, یہ پوری دنیا کی انویسٹیگیشن ہوئی, کسی ایک جگہ پر یہ بات نہیں آئی. زبانی کلامی ہمارے منہ پہ ہے. اب ہم سے کوئی پوچھے کہ جناب کوئی ثبوت لا سکتے ہیں, پھر کیا کہیں گے؟ موبائل ہے, یہ میرا موبائل ہے, میں اگر آپ کو رابطہ کرتا ہوں, کسی کو رابطہ کرتا ہوں, میں ایک جرنلسٹ ہوں, میں ایک اینکر ہوں, اس کی کال ٹریس ہو سکتی ہے. سوال سیدھا انویسٹیگیٹر کا یہ ہوگا کہ اگر اس وقت فون آیا تھا اور وہ بھی بے نظیر کو آیا تھا, وہ چاہے آصف علی زرداری کر رہا ہو چاہے آصفہ کر رہا ہو, تو کال تو ٹریس ہو سکتی ہے بھائی جان. ان کے تو 24 کے 24 گھنٹے پھٹے پہ ہوتے تھے موبائل.
یہ عجیب سی دنیا میں رہتے ہیں, خیالاتی دنیا میں رہتے نہیں, ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کتنے ظالم لوگ تھے کہ جن کا نقصان ہوا, جن کی زندگی ان کے ہاتھ سے یار گئی, میں اور آپ دیکھتا ان کے ہوں, اگر اوپر. پاکستان میں کانسپریسی تھیوری اتنی پنپتی نہ, ایسی بات کبھی ہوتی بھی اچھا, نہ. لیکن جو ایک اور وائٹل, اچھا میرا ایک خان اور ہے صاحب, نا, ایک اور وائٹل کنیکشن. ہاں آپ ہاں وہ جانے. میرا یہ ہے کہ یہ جو اٹیمپٹ ہوئی تھی 27 دسمبر لیاقت باغ میں, جس میں بے نظیر بھٹو کو مارنے میں کامیاب ہو گئے تھے یہ القاعدہ اور یہ طالبان, انہوں نے مارنا تھا بے نظیر بھٹو کو, جو ایک دن پہلے جلسہ تھا ارباب نیاز اسٹیڈیم پشاور میں. یہ جو سوئسائڈر تھے نا, یہ وہاں موجود تھے, لیکن یہ پینیٹریٹ نہیں کر سکے, یہ بے نظیر کے قریب نہیں جا سکے, سیکورٹی شاید ٹائٹ ہو بہت زیادہ, مینج نہیں کر سکے. یہ پھر اسی رات کو 26 دسمبر کی رات کو یہ شفٹ ہوئے ہیں, راول پنڈی آئے ہیں, وہاں سے بے نظیر آ رہی ہوگی, یہاں سے یہ شفٹ ہوئے کہ ہم نے اٹیمپٹ کرنی. اس کے بعد یہ تھا کہ اگر وہ بھی اٹیمپٹ فیل ہو جاتی, ایگزیکیوٹ نہ کر سکتے, لفظ پہ غور کرنا, ایگزیکیوٹ میں آپ کو نہیں پتہ چلے گا, ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے تو انہوں نے آگے جانا تھا. لیکن تاریخ دیکھیں نا, تاریخ کتنی شفاف ہے خان صاحب, کہ راول پنڈی کیمپ جیل جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگائی گئی, اور لیاقت باغ جہاں یہ ان کا سیکنڈ ڈیسٹینیشن تھا دہشت گردوں کا, بے نظیر بھٹو کو نشانہ بنانے کے لیے, جو آپ نے کہا ابھی, یعنی 2 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے, جہاں باپ کو پھانسی لگائی گئی, جہاں بیٹی اسیسینیٹ ہوئی. تو تاریخ جو تھی وہ راول پنڈی پہلے ہی بھٹو فیملی کے لیے ایک ڈیڈلی سپاٹ تھا. اور جب محترمہ کہہ رہی تھی آخری اپنی تقریر میں کہ میرے ملک کو خطرہ ہے, میں سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لہراؤں گی, تو آپ دیکھیں کہ ان ظالموں کو کتنی سٹرگل کرنی پڑی, آج بھی سٹرگل کرنی پڑی ان لوگوں سے. پاکستان کا جھنڈا جنہوں نے اتارا تھا, وہ لوگ آج بھی ہمارے لوگوں کو قتل یہ کر رہے ہوا ہیں. سجاد صاحب, بے نظیر بھٹو میرے خیال پاکستان چھوڑیں, پاکستان کے کوئی اور خطے بھی ہوں گے, کوئی اور ملک بھی ہوں گے, میرے خیال اس طرح کا جو دلیر بہادر لیڈر ہوتا ہے نا, وہ پیدا نہیں ہو سکتا. اگلے 200 سال 300 سال نہیں پیدا ہو سکتا. گھر میں بیٹھا دلیر ہو جائے. یہ ایک نیا میکنزم آیا ہے کہ نہیں, چھو منتری آئی ہے. ایک بندہ تھا میجر ہارون عاشق, یہ SSG کا بندہ تھا 2001 تک. اس کے بعد یہ بھٹک گیا, ہم ایسے کہیں گے نا, بھٹک گیا. پھر یہ القاعدہ میں گھس گیا, افغانستان چلا گیا, چونکہ SSG کا میجر تھا. یہ پھر اتنی اوپر گیا ہے کہ اس کے بارے میں ایک وقت میں یہ بات ہونے لگی کہ ہی واز دی فرسٹ پاکستانی جو القاعدہ کی شورا میں پہنچ چکا تھا. اتنا امپورٹنٹ تھا. یہ بندہ پکڑا جاتا ہے پشاور سے تکے میں کون پکڑتا ہے؟ ایک ٹیکسی ڈرائیور. وہ دیکھتا ہے گاڑی ہل رہی ہے, بیچ میں سے ایک بندہ اترتا ہے, کہیں بات کرتا ہے, پھر اندر بڑھ جاتا ہے. کئی دفعہ کو لوگوں کی سکل ہوتی ہے کچھ, انہیں کیا مشکوک ہے کی گاڑی, اس کو نہیں پتا یہ کیا ہے, وہ اطلاع کر دیتا ہے. وہ جو پہنچتے ہیں وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مشکوک ہے گا, لیکن ان کو بھی نہیں پتا کہ کیڑا بندہ ہتھے چڑھن لگا ہے, یہ نہیں ان کو پتا ہوتا. جب وہ باقاعدہ اس کو پکڑتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں, تب پتہ لگتا ہے کہ یہ میجر ہارون عاشق ہے. ان کو اتنا بڑا بندہ, اتنا بڑا سسپیکٹ القاعدہ کا, جس کو کہاں ہم نے تلاش نہیں کیا, آج کیسے ہمارے ہتھے چڑھ گیا. جب میجر ہارون عاشق کو انٹیروگیٹ انویسٹیگیشن کی گئی, تو میجر ہارون عاشق کا ایک اور شخص ہے جس کا بہت نام ہوا القاعدہ میں, وہ بھی پاکستانی تھا, الیاس کاشمیری. بالکل. الیاس کاشمیر کا میجر ہارون عاشق کا بڑا تعلق تھا آپس میں. تو یہ جو میجر ہارون عاشق تھا, یہ 3-4 بڑے کیسز تھے. اسپیسیفک میں بات کر رہا ہوں, اس کے علاوہ بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے. نیٹو سپلائی پہ جو اٹیک ہوتے تھے نا, اس کا ماسٹر مائنڈ یہ تھا. اچھا. پھر ایک فوج کا تھا, SSG کا ہیڈ تھا میجر جنرل فیصل علوی,
اس کا مرڈر میں بھی اس کا ہاتھ تھا، ہاں جو اس راولپنڈی میں راول قتل پنڈی ہوا۔ میں۔ ایک تھا ستیش آنند، کراچی میں تھا، فلم میکر تھا، اس کے مرڈر میں بھی اس کا ہاتھ تھا۔ اب یہ بندہ جو ہے، یہ جب انٹروگیشن ہوتی اس کا بے نظیر بھٹو کے مرڈر میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ الیاس کاشمیری مجھ سے شیئر کرتا تھا اور میرے سامنے اسامہ بن لادن سے بھی بات کرتا تھا، ایمن زبیری سے بھی بات کرتا تھا، سب سے بات کرتا تھا، جہاں سے پتہ چلتا تھا کہ بے نظیر نے اسے مارنا۔ اس اسائنمنٹ میں نہیں تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یقین تھا کہ ہم بے نظیر بھٹو کو ایک دن مارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے 5 اٹیمپٹس تھی جو ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکی تھی۔ وہ میں پھر کسی وقت اور شو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 5 مختلف موقعوں پہ باقاعدہ ڈپلائمنٹ ہو چکی تھی مارنے والوں کی، ایگزیکیوٹ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا اتنا دفعہ، انہوں نے کہا جی ہماری امید کی کرن کون تھا یا کون تھی ہماری؟ انہوں نے کہا خود محترمہ بے نظیر بھٹو اور ان کی بہادری۔ اس نے کہا کہ جو بے نظیر بھٹو کے بارے میں یہ میجر ہارون عاشق کہہ رہا ہے، جو مارنے والے ہیں القاعدہ اور ٹی ٹی پی کے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں جو انویسٹیگیشن کا حصہ ہے، جی پہلے انگریزی میں آپ پھر بعد میں اس کو اردو میں کر۔ بی بی واز ڈیئرنگ اینڈ بولڈ لیڈی اینڈ دے ور confident enough that she would definitely give chance to their assailants and what she did۔ انہیں کہا ہم امید میں تھے کہ انہیں باز سے آنا نہیں گا، جی ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل، یہ نکلتی رہے گی، ہم لوگ مارنے والے ہیں۔ اب یہ کون ہے مارنے والے؟ جب یہ بات کر رہے ہوں تو آپ سمجھ جاتے ہیں نا کہ کیا ہے۔ آپ کو آپ کا دشمن جب آپ کے بارے میں یہ بات کر دے کہ آپ دلیر ہو، باقی کو کسر رہ جاتی ہے۔ میں اپنے گھر میں بیٹھا کہہ دوں کہ جی میرے نال دا دلیر تے دنیا ہاں ہی پیدا مطلب نہیں کہ وہ فلانا تو کیتا فلانا کرایا کچھ نہیں، گلاس توڑا باہر آنے کی کہندے نے۔ ہاں اچھا خان صاحب، آپ کے پاس اس انویسٹیگیشن کے علاوہ کچھ اور کوئی چیزیں ہیں تو؟ نہیں، اس میں ایک چیز ہے، وہ پھر آپ کہیں گے کہ خان کتنا شرارتی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب سکرین پہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو عدالت میں بھی جا سکتا ہے، کیونکہ گپا مارن والے جڑے ہوندے ہیں نا وہ عدالت میں نہیں جاتے۔ ظاہر گپے مارنے والے کبھی عدالت میں نہیں جائیں گے، وہ تو جان چھڑا رہے ہوندے نا کہ یار سانو اسی نہ پھانسی۔ بالکل یہ ہے کہ آپ کے جو کس جگہ پر اس جو ڈیالہ جیل میں قید ہے، اس نے کس جگہ پہ بھانڈے نہیں مارے۔ 1 مئی 2013 کو اس عمران خان نے برٹش نیوز پیپر ڈیلی دی ٹیلی گراف کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بے نظیر بھٹو کو ٹی ٹی پی نے نہیں مارا۔ یہ کس کو انٹرویو دے رہا ہے؟ برطانیہ کا جو نیوز پیپر ہے ڈیلی دی ٹیلی گراف۔ اب اس کی قسمت خراب تھی، ہمیشہ جیسے آج کل خراب ہے، اس کی قسمت بھی خراب ہوتی رہتی، لیکن یہ ڈٹائی کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اس کی قسمت کی خرابی دیکھیں کہ 5 سال بعد 2018 میں ٹی ٹی پی نے کتاب جاری کر دی۔ 2018 میں ٹی ٹی پی نے کتاب جاری کر دی، اور اس کتاب میں انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے بے نظیر بھٹو کو مارا تھا۔ ہم نے نہ صرف بے نظیر بھٹو کو مارا 27 دسمبر 2007، بلکہ 18 اکتوبر جب 2007 کو یہ لینڈ کیا تھا کراچی میں، کار ساز بھی ہم نے کیا تھا، جہاں 140 لوگ مارے گئے تھے اور 400 زخمی ہوئے تھے۔ اب کوئی سے عمران خان سے پوچھے کہ تجھے کو وہی آئی تھی نہیں، کہ تو آرام نہ بیٹھا برٹش برطانیہ کا یہ ٹی ٹی پی کے اسپوکس مین تھے بھائی، آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مت لڑو۔ دیکھو ہماری کہاں ناک نہیں کٹوائی اس عمران خان نے، کہ برطانوی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے بڑے چیر چوڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ نہیں 5 سال بعد، حالانکہ اسے کرنا کیا چاہیے تھا، لیکن ٹھیٹھا کرے گا نہیں، اس کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ یہ پھر کھڑا ہو جاتا کہ جی طالبان جھوٹ بول رہے ہیں، ٹی ٹی پی جھوٹ بول رہی ہے، میں سچا ہوں۔ اچھا لیکن شفافیت کی بھی ایک لیول ہے کہ پورے پاکستان نے
جا کے بھٹو فیملی سے، بلاول بھٹو سے، زرداری صاحب سے اس پہ تعزیت کی شہید بے نظیر بھٹو کی. کس نے؟ سب نے کی، لیکن یہ نہیں کیا. نہیں وہ جاتا بھی نہیں ہے. اور عجیب بات وہ ہے پتہ کہ نہیں اپنے باپ کے جنازے میں کیسے چلا گیا تھا، وہ جاتا نہیں اس کا. اچھا، لیکن اس میں ایک سبق ہے. محترمہ شہید وہ تو شہید ہو گئی آج سے 18 سال پہلے، لیکن یہ جو ان کے میسیجز تھے نا 3 4 5، میں وہ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں. بھائی وہ مطالبہ کرتی تھی کہ غیر منتخب طاقت کا جو غلبہ ہے اس کو کم کریں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت جو تھی نا آؤٹ آف پرپورشن جو ہے اس کو آئین سے ماورا کردار جو ہے ہمارے اداروں کا وہ نہیں ہونا چاہیے. جمہوریت کی بار بار معطلی اچھی چیز نہیں ہے کہ ماشاء اللہ آ جائے 11 سال. منتخب حکومتوں کو منظم طریقے سے کمزور نہ کیا جائے. صدر کے ذریعے انجینئر برطرفیاں جو اس وقت ہوتی تھیں وہ نہ کیا جائے. خفیہ اداروں کا سیاسی استعمال نہ ہو. سیاسی جماعتوں کی توڑ پھوڑ نہ کی جائے جو ہمیشہ سے ہوئی ہے. اور میڈیا مینجمنٹ اور سینسرشپ جو ہے اس کو سیاست کے خلاف استعمال نہ کیا جائے. پارلیمان کو بے اختیار نہ کیا جائے. احتساب کا دورہ معیار نہیں ہونا چاہیے. سیکیورٹی کی عسکری تعریف، سیکیورٹی کی وہ کہتی ہے کہ عسکری تعریف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ ایز ویل ایز انٹرنلی ایک سیاسی معاملہ ہوتی ہے، ایکسٹرنلی ایک فورن پالیسی کا حصہ ہوتی ہے. یہ آپ کی بات سجاد صاحب ذرا دیکھیں، ہم نے عمر گزار دی. ہاں، یہ سیاسی لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑے ہیں جیسے لڑنے کا بنتا ہے، ایک سیاسی طریقے سے. انہوں نے گالیاں نہیں کبھی دی تھی. ہاں، پرسنلائز نہیں کیا. جڑا ہے 24 گھنٹے سمجھتے ہیں شاید گالیوں میں ثواب ہے. ایگزیکٹلی. یہ سمجھتے ہیں شاید گالیاں ہی دلیری کا ریزن بنتی ہیں، دلیری کی وجہ. جب سے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں ملنی شروع ہوئی ہیں پوری دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے. انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو باقاعدہ جد و جہد کرتے ہیں، لمبی چوڑی جد و جہد ہوتی، مار کھاتے ہیں، مارے جاتے ہیں. یہ جڑا ٹوٹ پینا ہے نا یہ گانا کڈن تے لاتا ہے. ہمارے پاس آخری 2-3 یہ میں بتا دوں کہ جس کتاب کا میں حوالہ دے رہا تھا طالبان کی، وہ طالبان کا لیڈر تھا ابو منصور عاصم نور ولی، اور اس کتاب کا نام ہے انقلاب محسود ساؤتھ وزیرستان فرام برٹش راج ٹو امریکن امپیریلزم. اب یہ بتائیں کہ طالبان ہیں، القاعدہ ہے. یار میں ان کے بارے میں مینوں ککھ دا نہیں پتا ہے، اور میں انج کر کے چوڑا ہو کے بیٹھ کے انج کراں. یار کتنے ہنسنے والی بات ہے. بہرحال آج کا دن ایک افسوس اور افسردگی کا دن ہے. محترمہ شہید چلی گئی. مجھے یاد ہے جس شام کو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس لاہور شہر میں، حالانکہ واقعہ راولپنڈی میں ہوا تھا، پورے پاکستان میں ایک غم کی لہر تھی، جیسے کچھ بہت بڑا ملک پورے کا پورا ایک صدمے میں تھا. اور وہ صدمہ ایک دن پہ محیط نہیں تھا، وہ کئی ہفتے تک صدمہ چلا. ہر گھر میں لوگوں نے آنسو بہائے. تو آج کا یہ پروگرام بھی ٹربیوٹ تھا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے لیے. ہم منڈے کو پھر آپ سے ملاقات کریں گے. بہت شکریہ.